ہمارا آج کا ٹاپک حلقہ این اے قومی اسمبلی کا حلقہ این اے 97 ہے، جس میں اس وقت جو ہے وہ ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب ایم این اے ہیں۔ اگرچہ وہ آزاد الیکشن لڑے تھے لیکن بعد میں وہ تحریک انصاف کا حصہ بن گئے تھے اور تحریک انصاف کے حکم پہ ہی انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ جمع کرا دیا ہوا ہے۔ تو یہ این اے 97 کا حلقہ جو ہے وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ہمیشہ خنان خیل یا مستی خیل یہ دو خاندان ہی این اے کی سیٹ پہ آئے ہیں زیادہ تر۔ اس میں حسن خیلی صاحب بھی رہے ہیں ایم این اے، اور نوانی صاحب اصغر خان نوانی صاحب بھی اس حلقے سے ایم این اے رہے ہیں۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ حلقہ این اے 97 جو ہے وہ نوانیوں کی آشیرواد کے بغیر جیتنا بہت ہی مشکل ہے۔ پچھلے جتنے بھی اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو اس میں جس گروپ کو بھی جس کینڈیڈیٹ کو بھی نوانیوں کی سپورٹ ہوتی تھی وہی کینڈیڈیٹ الیکشن جیت جاتا تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت نوانی مستی خیل اور حسن خیلی کی جو ایک گروپ ہے وہ اس وقت تک اتحادی ہے۔ اگلے الیکشن آنے والے کل کا نہیں پتہ کیا ہوگا۔ تو آج ہم جو اس پہ جو تجزیہ کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب جو ہے وہ این اے 97 پہ الیکشن لڑتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، اور نوانی جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا سچویشن بنے گی۔ تو اس میں اگر ہم جو پچھلے نتائج ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں، یعنی کہ جو ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب جو ہارے ہیں الیکشن 2008 کا الیکشن اور 2013 کا الیکشن، تو ان دونوں کے جو رزلٹ ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ 2008 میں جو وہ الیکشن ہارے ان کے جو مد مقابل تھے وہ عبد المجید خان خنان خیل صاحب تھے۔ انہوں نے جو ووٹ لیا تھا وہ لیا تھا 83,850، اور ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب نے ووٹ لیے تھے 82,740۔ تو یہ مارجن بہت ہی کم ہے، 83,800 اور 82,700۔ تو یہ بہت ہی کم مارجن کے ساتھ الیکشن ہارے۔ اور جو 2013 کا الیکشن ہوا تو اس میں بھی عبد المجید خان خنان خیل صاحب نے 97,688 ووٹ لیے، اور ان کے مد مقابل ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب نے 91,068 ووٹ لیے۔ تو یہاں بھی مارجن جو ہے وہ بہت کم ہے، اور اس میں خیال رہے کہ یہ اس وقت ثناء اللہ خان مستی خیل کے مد مقابل نوانی، خنان خیل اور حسن خیلی جو تینوں بہت مضبوط گروپ تھے، یہ تینوں ان کے مخالف تھے، اور مستی خیل صاحب اپنے گروپ کے ساتھ تنہا تھے۔ تو یہ الیکشن نتائج دیکھتے ہوئے تو ان کا جو مارجن ہے ہارنے کا وہ بہت ہی کم ہے۔ تو اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ گروپ اللہ نہ کرے نہیں رہتا، جو کہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ شاید نہ چلے، شاید چل بھی جائے، کیونکہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، کیونکہ خنان خیل صاحب کا جو گروپ ہے ان کے بھی کچھ لوگ ہیں جو بیک ڈور سے نوانیوں سے اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح مستی خیل صاحب کے بھی کچھ دوست ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد قائم رہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب نوانیوں کے بغیر الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں، اور اگر نوانیوں کا اتحاد نہیں ہوتا، ساتھ ان کا نہیں ہوتا، تو پھر رزلٹ کیا ہوں گے۔ تو اگر ہم پچھلے رزلٹ اگر ہم نتائج کو دیکھیں جو ثناء اللہ خان صاحب ہارے ہیں تو وہ بہت ہی کم مارجن کے ساتھ ہارے ہیں۔ تو اگر ہم اس وقت یہ کر لیتے ہیں کہ جس طرح تحریک انصاف کا جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ این اے 97 کے حلقے میں ہر گاؤں سے 4 سے 5 ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں، ہم یہ منیمم کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ ووٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم فرض کر رہے تھے کہ 5 سے 6 یا 4 سے 5 ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو اس کو آپ ضرب دے دیں پورے حلقے کے گاؤں کے ساتھ، آبادی کے ساتھ، تو ایک بہت اچھا یہ ووٹ بینک بنتا ہے۔ تو اگر ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب جو ہے وہ نوانیوں کے بغیر الیکشن لڑتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، اور یہ پی ٹی آئی کا ووٹ ان کو مل جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید پہلی دفعہ ہوگا این اے 97 میں کہ نوانیوں کی بیساکھی کے بغیر کوئی بندہ یہ سیٹ نکال سکتا ہے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے، اگر اس کو مستی خیل صاحب کیش کروا لیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو ایک بیانیہ ہے اگر وہ اس کو بھکر میں یہ اس بیانیے کو کامیاب کرا لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آئندہ کا الیکشن جو ہے وہ بغیر بیساکھیوں کے بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیت سکتے ہیں۔